نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شأنہ نے ہم سب کو ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کریں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو مقصد حیات یہ ہے کہ ہم ایسا ہر کام کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اور اسی کا دوسرا نام تقوی ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں اپنے دوستوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی والی زندگی اختیار کرو. جب تقوی کا لفظ بولا جاتا ہے تو شیطان کا اپنا طریقہ ہے، اور وہ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تقوی بہت اچھی چیز ہے، کاش کہ میری زندگی میں بھی ہوتا یا آ جاتا، لیکن یہ میری دسترس سے باہر ہے. 90 سے 95% لوگوں کو تو شیطان تقوی سے اسی حربے سے دور رکھتا ہے. تقوی بہت اچھی چیز ہے، میں اپنے لیے تقوی چاہتا بھی ہوں، چاہتی بھی ہوں، لیکن میری دسترس سے باہر ہے. یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے. تو تقوی کے مختلف درجات ہیں. تقوی کے جس درجے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف اتنی ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، اور ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے جس سے اللہ راضی ہو. اور اگر ایسا کوئی کام ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو توبہ کر دو. یہ توبہ بھی تقوی ہی کا حصہ ہے. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین. یہ ساری صفات ہیں متقین کی. ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. تو توبہ یہ بھی تقوی ہی کا حصہ ہے. تو سب سے پہلی میری گزارش اپنی ذات سے، آدمی کو بولتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میری گزارش اپنی ذات سے، پھر اپنے دوستوں سے، اس لیے کہ اپنے دوستوں کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر میری ماؤں اور بہنوں کے لیے جو اس وقت بالخصوص ہماری مخاطب ہیں، تقوی. یعنی آج یہ طے کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا. غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، کلاش ہو جائیں، جان چلی جائیں، بیمار ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، گناہ نہیں کرنا ہے. اور اس جذبے کے ہونے کے باوجود اگر کوئی ایسا مرحلہ آ گیا کہ شیطان نفس نے اپنا کام کر لیا اور ہم سے نافرمانی ہو گئی، تو پھر اسی عزم کو دہراؤ کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں اور کچھ بھی ہو جائے گا نافرمانی نہیں کروں گا. بس یہ سائیکل رہے. اپنے یہاں نوجوانوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ بس P&T، تقوی اینڈ توبہ، تقوی اینڈ توبہ. یہ کام اگر کوئی کرتا رہے نا کہ گناہ کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو فوراً توبہ کہ اللہ میں تو کرنے والا نہیں تھا، لیکن پھر نالائقی کی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. تقوی اینڈ توبہ. تو 2+2 is 4. تو تقوی اینڈ توبہ از تزکیہ. تقوی توبہ، تقوی توبہ، تقوی توبہ کی محنت چلتی رہے گی تو ایک دن آئے گی تزکیہ ہو جائے گا.
اس لیے کہ توبہ میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کیا کہ انسان اور گناہ میں مغایرت پیدا ہو جاتی ہے. توبہ جو ہے توبہ اس سے گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے یہ توبہ گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں. اللہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے تب اسے معافی کا طریقہ بتلاؤ توبہ. اب وہ معافی کا طریقہ جب اختیار کرتا ہے توبہ تو اللہ نے یہ توبہ میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرے. تو توبہ کی توبہ پھر توبہ پھر توبہ تو یہ طاقت گناہ سے بچنے کی بڑھتی جائے گی. تو ابھی ہر 2 گھنٹے کے بعد بد نظری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب توبہ کرتے رہیں گے تو 2 مہینے کے بعد محسوس کریں گے کہ اب 4 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے اور چند مہینوں کے بعد محسوس کریں گے کہ اب 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے اور پھر محسوس کریں گے کہ اب تو 6 مہینے کے بعد اور پھر محسوس کریں گے کہ اب جو ہے اس گناہ کی دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو تقوی اور توبہ اصل میں اس میں بھی شیطان اور نفس مایوسی پیدا کرتے ہیں. کیا مایوسی کہ رمضان میں توبہ کی تھی عید کے دن ہی توبہ ٹوٹ گئی. پھر TNT کا سبق ملا تھا تو پھر کوشش کی کہ چلو 24 گھنٹے میں پھر توبہ ٹوٹ گئی. تو اب یہ جب بار بار ٹوٹنے والی ہی ہے تو چھوڑو اب چلنے والا نہیں ہے جمنے. یہ بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بار بار توبہ کرنے سے آپ کا نقصان کیا ہے. اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ وضو ہے. توبہ بیٹھے بیٹھے بھی دل سے ہی اللہ سے بات کر کے توبہ آپ کر سکتے ہیں. تو کیا نقصان ہے دنیاوی اعتبار سے, جسمانی مشقت کے اعتبار سے, مالی اعتبار سے آپ کا کیا نقصان ہے؟ اور اللہ نے کوئی حد بندی بھی نہیں کی ہے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں کہ شیطان جب ہم سے گناہ کرواتا ہے تو شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ بہت محنت اس کے پیچھے خرچ کر کے اس کو میں گناہ میں مبتلا کر رہا ہوں, لیکن یہ احتمال ہے کہ اگر اس نے 2 آنسو بہا دیے تو میری ساری محنت رائیگاں ہو جائے گی. اور ہوتا ہے ایسا. وہ بار بار ہم سے گناہ کرواتا ہے اور ہم رمضان آتا ہے توبہ کر لیتے ہیں, عمرے میں جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں, شب برات آتی ہے توبہ کر لیتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ شیطان کو پتا ہے کہ مجھے ان کے پیچھے محنت کر کے سب کچھ کھونا ہے, اس کے باوجود وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یوسف سے میں 1000 مرتبہ غلط کام کروا چکا ہوں اور 1000 مرتبہ اس نے توبہ کر لی ہے, یہ میرے ہاتھ میں آوے ایسا نہیں ہے. آخری دم تک وہ نہیں چھوڑتا. مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے آدمی, اس کے بعد بھی نہیں چھوڑتا. تو اسے سب کچھ کھونا ہے پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا. اور ہمیں توبہ کر کے کھونا کچھ نہیں ہے, پانا ہی پانا ہے. پھر ہم کیوں توبہ سے مایوس ہو جائیں؟ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. ہم عاشق ہیں اللہ کے. جب عاشق ہیں تو اللہ کو پانے کے لیے ہم بار بار کوشش کریں گے. شیطان ہمیں روکے پھر کوشش, شیطان ہمیں روکے پھر کوشش, وہ گناہ کروا کے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جتنی مرتبہ شیطان ہم سے گناہ کروائے گا, ہم شیطان کو توبہ کر کے اس گناہ کو نامہ اعمال سے مٹا کر سزا دیں گے. تو میری ماں اور بہنوں یہ عزم کرو, گناہ نہیں ہوگا. ہاں میں اس وقت ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں, اور پھر ہم سب کہ ہم میں سے ہر شخص آج یہ طے کر دے کہ میری زندگی, میری اپنی زندگی, گھر کی نہیں بات کر رہا, میری اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اور اگر ہو جائے گی ہے نافرمانی کا دھبہ دل پہ آئے گا تو میں شب برات کا انتظار نہیں کروں گا, میں شب برات کا انتظار نہیں کروں گی, میں رمضان کا انتظار, فوراً توبہ کر دوں گی. ایک کام تو یہ کرنا ہے, تقویٰ توبہ. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی رانی ہیں. آپ کی اپنی زندگی پر تو آپ کو کنٹرول حاصل ہی ہے, لیکن گھر پر بھی آپ کا بہت کنٹرول ہے. جس دور میں ہم رہتے ہیں مردوں کا کنٹرول نہیں ہے گھروں پر, عورتوں کا کنٹرول ہے. وہ مرد چاہے لاکھ دکھاتا رہے کہ سب کچھ میرا ہی کنٹرول ہے, وہ کنٹرول عورتوں کا ہے. تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوشش پوری یہ کرنی ہے کہ میرے گھر کی 4 دیواری میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. شوہر نافرمانی کرنا چاہے تو باہر جائے, گھر میں نہیں. اولاد نافرمانی کرنا چاہے باہر جائے, گھر, یعنی مطلب یہ ہے کہ باہر جا کر کے نافرمانی کرو, مجھے یہ نہیں. ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ گھر میں یہ برداشت نہیں کرے گی.
اس عمل کو گھر میں برداشت نہیں کرے گی. موبائل کے غلط استعمال کو وہ برداشت نہیں کرے گی میری ماں، میری بیوی. آپ گھر میں اس کی کوشش کیجیے کہ گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں. یہ میں مختصر باتیں، گھر میں کوئی نہیں، گھر میں ٹی وی نہ ہو، گھر میں ریڈیو کا غلط استعمال نہ ہو، گھر میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو، گھر میں کوئی بچہ گالی نہ بولے، گھر میں شوہر نماز کے وقت میں سویا ہوا نہ ہو. گھر میں نہیں چاہیے. نماز کے لیے بھیجو شوہر کو، پھر وہ باہر گھوم کر کے آ جائے اس کی مرضی کی بات ہے. آپ گھر پر کنٹرول کرو. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہ ان کو گھر میں کوئی غلط کام مت کرنے دو، ان کی تربیت بھی آپ کرو تاکہ باہر بھی یہ غلط کام نہ کریں. بس یہ 3 کام کرنے ہیں آپ کو. نمبر 1 اپنے اوپر کنٹرول، تقویٰ، گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. نمبر 2 دوسرا کہ گھر میں کوئی غلط کام مجھے نہیں چاہیے، حرام کا 1 پیسہ نہیں چاہیے. شوہر کو کہو کہ مجھے سونا چاندی نہیں، نئے کپڑے عید کے دن نہیں چاہیے، لیکن آپ حرام کی کمائی سے ہمیں اچھے کپڑے پہنائیں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے. نہ، ہمیں مرغی نہیں چاہیے، دال کھلا دو، لیکن حرام کا پیسہ نہیں. آپ صحیح کام کیجیے، فیکٹری میں درست طریقے سے کیجیے، مفتیان کرام کو پوچھ کے کیجیے. خود کی زندگی میں تقویٰ، گھر میں تقویٰ رہے. اور پھر یہ نہیں کہ میں گھر میں کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گی، شوہر اگر باہر جا کر کے غلط کام کرتا رہے، بچے، یہ بھی نہیں. ان کی اس طرح تربیت کرو. اور تربیت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، زبان درازی، کڑوی بات سے نہیں ہوتی. تربیت ہوتی ہے پیار محبت. تربیت ہوتی ہے، ہمارے یہاں انگلش میں ہم کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ، کہ 2 چیزیں، ایک تو گاجر بھی دو اور لاٹھی بھی ہاتھ میں دو. تو گاجر کا مطلب ہے کہ گاجر کھلائے تو خوش ہوگا، لاٹھی سے ڈرے گا. تو اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں کا استعمال. لیکن اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اصل تربیت کے لیے محبت ہے. اصل تربیت کے لیے اصل چیز جو ہے وہ محبت ہے. آپ کے قبضے میں کسی کا دل آ جائے، اس کے بعد آپ اس سے جو چاہے کرا لیں. لیکن ہم لوگ شروع ہی سے سختی کرتے ہیں. مدرسے کے اندر اساتذہ بھی، گھر کے اندر ماں باپ بھی شروع ہی سے اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ اس کا دل ہم کھو دیتے ہیں. اس کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہو جاتی ہے. پھر آسان سے آسان بات میں بھی وہ ہماری مخالفت کرنا چاہتا ہے. اور تھوڑا جو ہے ساتھ میں ڈر بھی ہو، اس لیے کہ انسانی فطرت سے. میرے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچوں کو سونے کا نیوالا کھلاؤ، یعنی عمدہ سے عمدہ کھانا کھلاؤ، لیکن نظر ان پر شیر کی رکھو. اس کا مطلب ہے کہ شیر جو ہے جب اپنے شکار پر جھپٹ مارنے والا ہوتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل دیکھتا نہیں ہے، اس کی نظر پوری وہ اپنے شکار پر ہوتی ہے. تو بچوں کو اس کا احساس نہ ہو کہ ماں باپ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن نظر پوری ہو. آج 10 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا؟ آج میں نے بس اسٹاپ پر کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ کون ہے؟ یعنی اعتماد رکھے اپنے بچوں پر، لیکن اعتماد رکھتے ہوئے یہ احساس بھی ہو کہ ابھی بچہ ہے، ابھی جوان ہے. نفس اسے بہت جلدی بہکا سکتا ہے، شیطان اسے بہت جلدی بہکا سکتا ہے. اس لیے کہ تو ہمارا سرمایہ ہے. کل قیامت کے دن یہ جہنم میں جا رہا ہوگا، ہم جنت میں. کیا مزہ آئے گا اس جنت میں. اور وہ بھی ہمیں کھینچ کر کے لے گیا تو کہ میرے باپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں. تو ماں اور بہنوں کی خدمت میں تیسری گزارش ہے کہ شوہر کے ساتھ بھی پیار محبت سے، موقع دیکھ کر ہے وہ تھک کر کے آیا ہوا ہے اور آپ کٹ شروع کر دیں، نہیں، موقع دیکھ کر اچھے موڈ میں ہو، بات چیت ہو رہی تو اس میں کہیے کہ دیکھو میں تو نماز پڑھ رہی ہوں اسی لیے کہ میں جنت میں جاؤں، اور تمہارے بارے میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں آپ میرے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور مجھے تمہاری کمپنی میں تمہاری صحبت میں کتنا اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ زندگی بتانے میں مجھے کتنا لطف آ رہا ہے. تو میری چاہت یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی میں جب میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی تو آخرت میں تم سے الگ کیسے رہ سکوں گی. تو آپ نماز نہیں پڑھتی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو میں کیسے برداشت کروں گی. آپ بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائے تاکہ ہم دونوں جنت میں جائیں. اور ایک کہہ دیا، آپ 2-3 ہفتے تک کچھ مت کرو. ایک بات بار بار کہنے سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ 3 کام آپ کو کرنے کے ہیں، اور ان 3 کاموں کے اندر چوتھا کام ہے دعا. اللہ سے دعا کرنے کی، اللہ ان تینوں کاموں میں مجھے کامیابی عطا فرما.
میرے لیے بھی آپ دعا کرتی رہیں. اور یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ بہت اہم ہے, یہ روشنی ہے, اس کو آپ جاری رکھیں. دوسری ماں اور بہنوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب کو بہت برکت دے. یہ جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں بھی برکت دے, اس گھر کو بھی اللہ برکتوں سے بھر دے, ہم سب کے گھروں کو اللہ برکتوں سے بھر دے, ہماری قبروں کو بھی برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے, اور حشر بھی ہمارا برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالیٰ شانہ جہاں جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علوم میں فیوز میں بہت برکت پیدا فرمائے, عمروں میں بہت برکت دے, اور خلق کثیر کے جنت میں جانے کا انہیں ذریعہ بنائے. مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے. جو غیر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی علموں میں برکت دے اور انہیں بھی علماء کے ساتھ ساتھ ہی رکھے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کی نسلوں میں بھی علماء ربانیین پیدا فرمائے, ہماری سب کی نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو باقی رکھے, بڑھائے, اور صرف اس کی رضا کی خاطر رکھے, اور اس محبت کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ کے ملنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی ملاقات کرائے, بمبئی میں, گجرات میں, لیسٹر میں بھی ملاقات کرائے, اور حرمین شریفین میں بار بار ملاقات کرائے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ شان جنت الفردوس میں ہم سب کو انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. یہ آج کی میری جو گزارشات ہیں وہ انڈیا کے اس سفر کا حسن ختام ہے جو آصف بھائی صدیقی کے گھر میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہو اسے قبول فرما لے, میرے پورے سفر کو قبول فرما لے, میرے لیے اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ